الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ان اللہ جعل الحق على لسان عمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حاضرین گرامی، عزیزان محترم، سامعین باتمکین، میرے عزیز و دوستو، بزرگوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اسی مہینے میں 1 تاریخ کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. حضرت ابو بکر کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام ہے. علماء اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فقہ اکبر میں اسے نقل کیا ہے اور اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے ہیں تو انہوں نے پہلے آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز کی حالت میں قرآن کریم کی ایک سورت سنی تھی. گزر رہے تھے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں آپ نے سورت لگائی تھی الحاقۃ ملحقۃ. یہ 29 پارے میں ہے سورہ حاقہ. حضرت عمر جب کھڑے ہوئے وہاں پر تو اتنا مزہ آیا چونکہ پیغمبر رسالت کی زبان ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے. تو آج بھی بہت بڑے بڑے قاری اگر قرآن پڑھتے ہیں تو دل جو ہے وہ مزہ لیتا ہے اور سننے میں مزہ آتا ہے، بس اوقات آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں. تو پیغمبر جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو آپ بتائیں کتنا مزہ آتا ہوگا. حضرت عمر نے جب سنا تو وہ رک گئے اور سننے لگے اور پوری سورت سنی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے کہ انہ لقول رسول کریم، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، معزز فرشتے اسے لے کر آئے ہیں، تو حضرت عمر نے دل میں سوچا یہ شاعر معلوم ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آیت کریمہ پڑھی جو قرآن میں ہے سورہ حاقہ میں. آپ نے پڑھا وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. تو حضرت عمر نے دل میں سوچا یہ لگتا کاہن ہے. تو اللہ کے نبی نے پڑھی اس کے آگے آیت ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ بھائی دل میں میری بات آئی ہے اور یہ اسے جان رہے ہیں. چنانچہ وہاں سے چلے گئے، لیکن دل پسیج گیا تھا اسی وقت اور ان کو لگ گیا تھا کہ یہ واقعے میں یہ اوپر پروردگار عالم کا کلام ہے. پھر وہ واقعہ پیش آیا جب وہ غصے میں اپنی بہن کے یہاں جاتے ہیں اور جانے کے بعد جو ہے وہ سارا واقعہ پیش ہوتا ہے، بہن بہنوں کو مارتے ہیں. وہاں سے جب نکلتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، ایک دعا حضرت خلیل نے مانگی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ہماری ذریت میں، ہماری نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دے، پیدا فرما دے. یہ حضرت خلیل نے دعا مانگی اور دعا میں مانگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک دعا محمد نے مانگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعا میں محمد نے عمر کو مانگا ہے. یہ عمر کا مقام ہے. چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن ہشام اور بعمر ابن الخطاب، اے اللہ اسلام کی عزت عطا فرما، یا تو ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے سے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عمر رضی اللہ عنہ کو مانگا ہے، یہ مراد رسول ہے. اللہ نے حضرت عمر کے حق میں دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر کو
دامن اسلام سے وابستہ کر دیا۔ جب وہاں سے چلے اور پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے ہیں تو اس وقت ایک ہے تدبیر اور ایک ہے تقدیر۔ تدبیر اور تقدیر میں بات ہوئی۔ تدبیر نے کہا یہ ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے، تقدیر نے کہا مصطفیٰ کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ چنانچہ آئے اور آنے کے بعد پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں تو نعرہ لگا تھا، سب سے پہلے نعرہ لگا، پھر انہوں نے کیا یا رسول اللہ آپ کو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح کا خوف اور اندیشہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، چلیں اور بیت اللہ میں وہاں ہم لوگ نماز پڑھیں گے۔ اور وہاں پہنچے اور اعلان جو ہے اپنے مسلمان ہونے کا اور اسلام قبول کرنے کا لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ تعالیٰ عمر کی زبان پر حق جاری کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا الحق ما عمر حیث کان، عمر جہاں بھی ہو عمر کے ساتھ حق ہوتا ہے، عمر جدھر چلا جائے تو وہاں پر حق ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جب تم دونوں کسی مشورے پر متفق ہو جاؤ، کسی بات پر متفق ہو جاؤ تو میں تم دونوں کے مشورے کے خلاف کام نہیں کرتا۔ یہ مقام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا غالباً ترمذی روایت ہے کہ میرے دو وزیر آسمان کے ہیں اور دو وزیر زمین کے ہیں۔ آسمان کے وزیر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور زمین کے وزیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ان کا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دنیا سے گئے ہیں تو ایک طرف ابو بکر لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف عمر لیٹے ہوئے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اور عمر اور ابو بکر تینوں ساتھ اٹھیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے یوں بھی فرمایا کہ حوض کوثر میں ایک طرف ابو بکر ہوں گے اور ایک طرف عمر ہوں گے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اونچا مقام ہے، حتیٰ کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ حضرت عمر جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی فیصلہ اترتا ہے۔ آپ دیکھیں، صرف ایک مثال دیتا ہوں چونکہ آگے دوسری باتیں بیان کرنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا اور 40 دن تک کوئی وحی نہیں آئی ہے، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں اور سارے مسلمان پریشان ہیں، چونکہ ماں پر الزام لگا۔ ظاہر ہے کہ اگر ماں پاک دامن ہو آپ کی اور ماں پر ہماری ماں پر کسی پر الزام لگے گا تو پریشانی تو ہوگی۔ اور یہ ام المومنین پوری امت مسلمہ کی ماں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے، ان پر الزام لگا ہے تو سارے مسلمانوں کو پریشانی تھی۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے رائے لے رہے تھے کیا کرنا چاہیے، کسی کی کچھ رائے تھی، کسی کچھ رائے تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی رائے پسند نہیں آئی اور کسی کی رائے سے خوشی بھی نہیں ہوئی۔ لیکن جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی، عمر تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افتظن ان ربک دلس علیک فیہا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ جملہ جو کہا ہے یہ آب زر یعنی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، جو اللہ آپ کے بدن پر ناپاک مکھی بیٹھنے نہیں دیتا وہ اللہ آپ کی زوجیت میں ناپاک بیوی کیسے ڈال سکتا ہے۔ حضرت عمر کا یہ جملہ آگے اللہ نے قرآن میں نقل کر دیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ حضرت عمر نے کہا تھا، قرآن کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے جو ان لوگوں نے لگایا ہے۔ تو آپ سوچیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خلیفہ بنایا اور وہ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ حضرت عمر خلیفہ ہوں گے اور لوگوں نے قبول بھی کر لیا، لیکن بعض لوگ اس زمانے میں یہ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سخت مزاج ہے، پتہ نہیں لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن حضرت ابو بکر جانتے تھے کہ دینی معاملات میں حضرت عمر سخت ہیں، لیکن دنیاوی معاملات میں اور اخلاق میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم دل ہے۔ حضرت ابو بکر سمجھتے تھے، وہ خلیفہ بنا دیے گئے۔ جب خلیفہ بنے ہیں، خلیفہ بننے کے بعد جو حالات ان کے سامنے آئے ہیں اور جو اچھے کردار اور اچھے اخلاق کا انہوں نے مظاہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ پوری دنیا ایسا نظام اور ایسے اخلاق پیش نہیں کر سکی آج تک۔
حتیٰ کہ غیروں نے اس بات کو مانا اور لکھا ہے کہ اگر حکومت چلانی ہو تو ابو بکر اور عمر کے راستے پہ چلو تو حکومت بہترین چل جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ بنے، تو خلیفہ بننے کے بعد لوگوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ رات کی تنہائی میں وہ سوتے نہیں تھے اور رات کا بہت حصہ وہ لوگوں کی خبر گیری میں گزارتے تھے، لوگ کس حال میں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک وہ نابینا بڑھیا کے گھر میں گئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر نکل گئے۔ صبح کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کے گھر جاتے ہیں اور بڑھیا سے پوچھتے ہیں کہ اماں جان، رات تمہارے گھر میں جو آیا تھا تم اسے جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں نابینا ہوں، مجھے تو آنکھ نہیں ہے، میں کیسے جانوں وہ کون ہے؟ تو فرمانے لگی وہ تو روزانہ میرے گھر میں آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، میرے گھر کے تمام کام کر دیتے ہیں، بستر لگانا، جھاڑو لگانا، کھانا بنانا اور جو اس طرح کی ضروریات ہیں وہ ساری چیزیں میرے گھر میں مہیا کر کے پہنچا کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ نے فرمایا اماں جان تمہیں پتہ ہے وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوچیں کتنے اچھے تھے اور کردار کتنی اچھی ہے، زندگی کتنی اچھی ہے۔ ایسے ہی علماء نے لکھا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شور آفاق کتاب ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، گشت کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی پریشان ہے اور لگتا ہے مسافر ہے، وہاں پر ایک خیمہ ہے اور خیمہ میں کوئی اندر عورت ہے اور یہ باہر ادھر ادھر جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم پریشان نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں یہاں پر میری بیوی ہے خیمہ کے اندر، اس کو بچہ ہونے والا ہے، کوئی دائی بھی نہیں، کوئی عورت بھی نہیں، میں اکیلا مرد ہوں، کچھ کھانے پینے کا سامان بھی نہیں، اس لیے میں پریشان ہوں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی انتظام کرتا ہوں۔ حضرت اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ام کلثوم آج خدمت کا موقع ملا ہے، کرو گی؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک کروں گی۔ چنانچہ کچھ سامان وغیرہ لیا کھانے پینے کا اور اپنی بیوی کو لے کر آ گئے اور بیوی کو خیمے کے اندر داخل کر دیا اور اپنے باہر بیٹھ کر کچھ کھانا بنانے لگے ان کے لیے، بیوی کے لیے اور ان کے شوہر کے لیے۔ چنانچہ اس دوران حضرت عمر نے اس آدمی سے پوچھا، اس دیہاتی سے پوچھا کہ عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ عمر کا درہ ایسا ہے کہ جس کو مارتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مطلب ہوا نکل جاتی ہے، ایسا سخت مطلب انہوں نے یہ کس طرح کی بات کہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ اندر سے آواز آئی ان کی بیوی کا، ان کی بیوی نے پکار کر کہا امیر المومنین کہ آپ کے بھائی کو بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو۔ اب یہ دیہاتی یہ سوچ کر ڈرنے لگا کہ بھائی یہ تو میرے سامنے امیر المومنین ہے، اب میں نے ان کے درے کے بارے میں ایسی بات کہی ہے کہیں مجھے درہ نہ مار دے، میرا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین نے فرمایا عمر نے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہاری خدمت کی، ممکن ہے کہ شاید اللہ اس خدمت کی وجہ سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ آپ سوچیں جس امیر المومنین عمر کو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں خدمت کروں گا، شاید اللہ خدمت کے سرے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا۔ یوں ہی ایسے علماء نے لکھا ہے کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، گشت کرتے کرتے گھومتے گھومتے دور دراز ذرا مدینہ سے نکل گئے، وہاں ایک جھوپڑی سے آواز آ رہی تھی اور بچوں کے رونے کی آواز آ رہی، بلکنے کی، سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ قریب پہنچے تو حضرت عمر نے سنا کہ بچے کہہ رہے تھے یا امی الجوع، یا امی الجوع، یا امی الجوع، امی بھوک لگی ہے، امی بھوک لگی ہے، یہلکنی الجوع، بھوک سے مر جاؤں گا، کھانا کھلاؤ امی، کھانا کھلاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کے پیچھے سے آواز دیا اور کہنے لگے اے عورت تو اپنے بچوں کو کیوں رلا رہی ہے، کھانا کیوں نہیں دیتی؟ وہ عورت کہنے لگی تو کون ہے؟ میں تو جانتا نہیں، لیکن اتنی سی بات سن، میرا شوہر مر چکا ہے، میں بیوہ ہوں، میں غیرت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، اور اگر میں کمانے کے لیے جاؤں تو یہ پردے کے خلاف ہے، اسی لیے میرے بچے بھوکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا دارالحکومت ہے، دارالخلافت ہے، یہاں صدر ہے، سب کچھ ہے، بیت المال ہے، درخواست کیوں نہیں دے دیتی تاکہ تیرا وظیفہ مقرر کر دیا جائے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ چرواہا کیسا جو اپنے ریوڑ کا خیال نہیں کرتا، وہ چرواہا کیسا جو اپنے ریوڑ کا خیال نہیں کرتا، یعنی وہ بادشاہ کیسا جو اپنی رعایت کا خیال نہیں کرتا۔ تو کہنے کا مقصد یہی تھا۔ تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
سے انہوں نے پھر یہ فرمایا کہ دیکھو کل قیامت کے دن ہوگا، پروردگار عالم کا دربار ہوگا، اللہ تعالیٰ منصف اور جج ہوگا، اور عمر کا دامن ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، میں عمر کا دامن پکڑ کر پروردگار عالم کے سامنے یہ کہوں گی کہ اللہ آپ نے ہمارے اوپر کیسا خلیفہ مقرر کیا تھا جو اپنی رعیت کا خیال نہیں کرتا، جو یتیم بچوں کا خیال نہیں کرتا۔ حضرت عمر رونے لگے اور وہاں سے چپ چاپ واپس آئے، اور آنے کے بعد اپنے خادم اسلم سے کہا، اسلم بیت المال کا دروازہ کھولو۔ اسلم یہ خزانچی تھے۔ اسلم نے جب دروازہ کھولا، حضرت عمر نے بورا لیا، بورا لینے کے بعد چاول، آٹا اور جو ضروریاتی زندگی تھی وہ ساری چیزیں اس میں داخل کی، اور اس کے بعد کہا اسلم میرے کندھے پر سوار کر دو، میرے کندھے پر لاد دو۔ اس نے کہا حضرت میں تو آپ کا خادم موجود ہوں، میں پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، کل قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، اس لیے تم میرے کندھے پر ڈال دو۔ کندھے پر لاد دیا گیا۔ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اٹھائے ہوئے اتنا بھاری بورا اور لے کر پہنچتے ہیں۔ جب گھر پہنچتے ہیں ان کے دروازے میں آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کھانا پینا لے کر آیا ہوں۔ وہ دروازہ کھولتی ہے، حضرت بیٹھے، 4 بچے تھے اس بیوہ کے۔ حضرت بیٹھے، عورت سے کہا تو پردے میں چلی جا، تن جو پردے میں چلی جاتی ہے۔ حضرت نے ان بچوں کو کھجور دیا کھانے کے لیے، اور اس کے بعد وہیں چولہا جل رہا تھا، اسی پہ کھانا بنانا شروع کر دیا، اور کھانا بنایا ہے، کھانا بن رہا ہے، بچوں سے بات چیت کر رہے ہیں، دلال پیار کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کھانا بن گیا۔ کھانا بننے کے بعد پھر حضرت نے ان بچوں کو اپنے گود میں بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ وہ بچے خوش ہو گئے اور بچے کہنے لگے ایسا لگتا ہے میرے باپ دوبارہ دنیا سے قبر سے اٹھ کر دوبارہ دنیا میں آ گئے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ میرے باپ کو مرے ہوئے 4 دن ہو گئے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دوبارہ ہمارا ابا آ گئے ہیں۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھی اور خوشی دیکھی تو اس عورت سے کہا کہ عورت کل قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، آج عمر یہاں موجود ہے، لے عمر کا دامن پکڑ لے، لے عمر کا گریبان پکڑ لے، عمر کو یہاں سے گھسیٹ کر مدینہ میں لوگوں کو بتا کہ عمر اچھا بادشاہ نہیں ہے، اپنی رعیت کا خیال نہیں کرتا ہے، آج کی ذلت میں برداشت کر سکتا ہوں لیکن قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے ذلیل نہ کرنا۔ وہ اس عورت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس عورت نے کہا اے امیر المومنین، اے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آپ نے میرے بچوں کے آنکھوں میں چہروں پر خوشیاں بھر دی ہے، پروردگار عالم آپ کے دونوں جہان میں خوشیاں بھرے، میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آ گئے اور اس بیوہ کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ اس طرح کے واقعات بہت سارے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنایا تھا۔ وہ جانتے تھے عمر دینی معاملات میں سخت ہے لیکن دنیاوی معاملات میں بڑے نرم دل ہے۔ یہ نرم دل ہی تو ہے کہ بیوہ کی بات سن کر کے بادشاہ وقت ہے کہہ رہے میرا دامن آج پکڑ لے، یہی کہہ لے، یہی ذلیل کر دے، یہی رسوا کر دے، لیکن قیامت کے دن رسوا نہیں کرنا۔ ایسے ہی آپ نے ایک اور واقعہ سن رکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے کرتے دور دراز علاقے میں پہنچتے ہیں تو آپ نے سنا کہ ایک بوڑھی عورت کہہ رہی ہے اپنی بیٹی کو القی الماء فی اللبن، القی الماء فی اللبن، القی الماء فی اللبن، دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے ماں تو 70 سال کی بڈھی ہو چکی ہے، تیرا پیر قبر میں جا چکا ہے، اب تو جانے والی ہے، اب تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے عمر کا ڈر نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے، یہاں عمر کہاں ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملہ اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا، وہیں پر کھڑے ہو گئے، پروردگار عالم سے دعا مانگی، اے اللہ یہ خوش نصیب بچی میرے گھر میں بھیج دے۔ اور اس کے بعد چلے آتے ہیں۔ صبح جب ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، وہ عورت نکلی، بڑھیا نکلی۔ بڑھیا نے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈر گئی کہ کوئی معاملہ تو نہیں ہے کہ مجھے سزا مل جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری وہ بچی کہاں ہے جس نے رات یہ جملہ کہا تھا؟ اب وہ تو ڈر گئی، واقعی میں اس نے سن لیا ہے، وہ بچی کو بلاؤ۔ چنانچہ بچی کو بلایا، اب بلانے کے بعد عمر رضی اللہ نے فرمایا بیٹی وہ جملہ دوبارہ کہو، میں وہ دوبارہ جملہ سننا چاہتا ہوں۔ اس بیٹی نے پھر دوبارہ جملہ دہرایا۔ کیا ہوا اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے؟ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔
حضرت عمر نے فرمایا کہ سنو بڑھیا، میں تمہیں سزا دیتا، لیکن اس بچی کی اچھائی کی وجہ سے اور نیک نامی کی وجہ سے اور اچھے کام کی وجہ سے میں اس بچے کو قبول کرتا ہوں اور اس کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں اور تجھے سزا بھی نہیں دیتا۔ چنانچہ ان کے بیٹے تھے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح ہوا ہے اس بچی کا، اور اسی کے خاندان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی، لوگوں کو بتایا تھا میری نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بچہ دنیا میں عدل و انصاف بھر دے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے غالباً وہ پوتے ہیں یا پڑ پوتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے جو ہے عدل و انصاف سے دنیا کو بھرا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت لے کر بہو کو گھر آئے۔ جب گھر آئے ہیں تو روزانہ جب وہ جاتے تھے عدالت کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے اور عدل و انصاف کرنے کے لیے، تو حضرت عمر اپنی بہو سے بولتے تھے، بہو یہ جملہ دہرا دو۔ روزانہ یہ جملہ کو سن کر جاتے تھے اور کہتے تھے میں جملہ سن کر جاتا ہوں، مجھے اللہ یاد رہتا ہے، کیا ہوا اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسے اچھے اچھے لوگ ہوتے تھے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیں، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بار زلزلہ آیا۔ جب زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کر رہے تھے، لیکن زلزلہ رکا نہیں، زمین ہل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ لیا اور درہ لے کر زمین پر مارا اور مار کر یہ فرمایا، اے زمین کیا میں نے تیرے اوپر عدل و انصاف قائم نہیں کیا ہے کہ تو ہل رہی ہے؟ اس کے بعد حضرت نے فرمایا زمین رک جا۔ حضرت کا یہ کہنا تھا کہ زمین خاموش ہو گئی، رک گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی وہ صحابی ہیں کہ ایک بار مدینہ میں ایک غار سے وہ تیز آگ نکلی اور اتنی خطرناک آگ نکلی ہے کہ بہت سی چیزوں کو جلا کر رکھ دیا۔ بہت سے مسلمان دوڑتے ہوئے آئے، حضرت دیکھیے ایسا ہو رہا ہے اور آگ تیزی سے آ رہی ہے۔ حضرت نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو اپنی چادر دی اور چادر دے کر فرمایا آگ کے سامنے میری چادر لے کر جانا۔ چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی چادر لے کر جاتے ہیں آگ کے سامنے، آگ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ جیسے جیسے چادر لے کر بڑھتے ہیں آگ پیچھے ہٹتی جاتی ہے، حتیٰ کہ آگ غار کے اندر گھس جاتی ہے۔ حضرت تمیم کہتے ہیں کہ میں چادر لے کر غار کے اندر گھس گیا تو وہاں آگ بجھ گئی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ سوچیں وہی حضرت عمر ہے کہ لیٹے ہوئے ہیں اور روم کا قاصد آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام لے کر۔ جب پیغام لے کر آتا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنے بڑے خلیفہ ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ تھراتے ہیں اور کانپتے ہیں، بڑے بڑے سلاطین لرزہ برندام ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاں بڑا محل ہوگا، بڑی شان عالی شان عمارت ہوگی، چوکدار ہوں گے، حفاظتی دستے ہوں گے، فوجی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ لیکن جب مدینہ میں آتا ہے دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک جھوپڑی ہے۔ دروازے پر دستک دے کر پوچھتا ہے آپ کے خلیفۃ المومنین کہاں ہے، مسلمانوں کے خلیفہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ گھر میں تو نہیں ہے، وہ شاید جنگل انگل میں کہیں گئے ہوں گے۔ تلاش کرتے ہوئے جب وہاں پہنچا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی میدان میں سوئے ہوئے ہیں اور سر کے نیچے ان کا درہ رکھا ہوا ہے، کوڑا رکھا ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہ اتنا بڑا بادشاہ جس سے دنیا کے بڑے بڑے سلاطین لرزتے اور کانپتے ہیں اور ڈرتے ہیں، آج میں ان کا کام تمام کر دوں۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ چنانچہ انہوں نے تلوار نکالی۔ جب تلوار نکالی ہے، تلوار نکالنے کے بعد جیسے ہی حملہ کا ارادہ کیا اور قتل کا ارادہ کیا کہ اچانک وہ کانپنے لگتا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد حضرت نے معاملہ پوچھا کہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ دیکھیے جب میں اس ارادے سے آپ کے پاس آیا کہ آپ کو قتل کر دوں، یہاں کوئی ہے بھی نہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، تو اچانک میں نے دیکھا یہاں سے دو شیر سامنے سے آتے ہوئے اور ایسا لگتا تھا کہ دونوں مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ میں ڈر گیا کہ سامنے میں کوئی جنگل بھی نہیں ہے، اچانک شیر فوراً آ جائے، سامنے آ جائے، اور پھر جب میں ڈرا تلوار میرے ہاتھ سے نیچے گر گئی، اس کے بعد میں نے دیکھا وہ شیر غائب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہوا؟ اگر عمر سو رہا ہے تو کیا، عمر کا رب تو جاگ رہا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ آج کے دور میں ایسے حالات چل رہے ہیں کیونکہ عمر رضی اللہ وغیرہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، وہ ڈرتے نہیں تھے۔ جب مسلمان اللہ سے ڈرتے تھے، جب مسلمان اللہ سے ڈرتا تھا پوری دنیا سے ڈرا نہیں سکتی تھی۔ جب مسلمانوں نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے اب پوری دنیا ڈرا رہی ہے، اب تو سفر کرنے میں ڈر لگنے لگا ہے۔
تو چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا تو ہمارے ساتھ ایسے حالات آ رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنا ایمان مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں، صحابہ کرام کے حالات پڑھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھیں، بزرگان دین کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کی صحبت میں اختیار کریں، اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگی، اللہ ہمیں بھی اچھا بنا دے، ہمیں بھی نیک بنا دے، تو حالات درست ہو سکتے ہیں، ورنہ تو فإلی اللہ المشتکیٰ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔